آپ دیکھ رہے ہیں پیغام امن میسیج آف پیس 0.7 ایک مکمل اسلامک چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجو۔ درود نبی علیہ السلام پر بھیجنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی یعنی کہ ہمارے اپنے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی تلافی، یا نبی علیہ السلام کا جو مقام جو درجہ اللہ رب العالمین رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ لیکن درود پڑھنا کیسے ہے؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سنن النسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العالمین اس کے 10 اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ عشر خطیئات، اور جو اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ان کی دیکھیں ایک دفعہ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص درود پڑھتا ہے نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس درود کے پڑھنے سے انسان کو خود کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھی درجات کو بلند کرتا ہے، اپنی خطاؤں کو بھی معاف کرواتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، ہر لمحے پڑھنا چاہیے، لیکن درود کون سا؟ درود وہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود تو پڑھتے ہیں، سلام کیسے بھیجیں؟ تو پھر آپ نے پورا طریقہ بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر مختلف الفاظ کے ساتھ درود کے کچھ اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اس کے درود نقل ہوا ہے، اور جو درود قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم جو درود دیکھیں، درود کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا وہ کتنا پیارا ہے، اللہم صلی علی، یعنی کہ ہم درود پڑھتے وقت یہ کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، یعنی کہ ہم نبی علیہ السلام کے پر درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں یہ بتایا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ تو نبی علیہ السلام پر درود بھیج، اور ہم جو درود خود جو ہمارے مروجہ بنائے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔ اب ایک درود جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس کا جو معنی ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو، اور جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ درود یہ ہے کہ اے اللہ تو نبی علیہ السلام پر درود دے۔ تو وہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں یا یہ؟ تو نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس جا کر کوئی کہتا ہے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ جائز ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، کہیں سفر سے آتے تھے یا سفر پہ جاتے تھے تو آپ آ کے نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سلام کرتے تھے، وہ ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ لیکن کہیں اور اگر ہم ہوتے ہیں نماز میں یا نماز کے علاوہ دیگر
جیسے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول، اسی طرح کا ہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو بالکل اسی کے الفاظوں کو دہرانا چاہیے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو. جو شخص نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت، نبی نے فرماتے ہیں اس پہ کل قیامت کے دن اس پہ میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام شفاعت کروائیں گے. پھر تو نبی علیہ السلام پہ درود اور بھی مواقع پہ بھیجا جاتا ہے، لیکن درود وہ پڑھنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اور درود کے بہت فائدے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بھی، میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن، اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. اب یہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی قربت اس شخص کو حاصل ہوگی جو درود کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے اپنی زندگی کا، اور درود کثرت سے پڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. تو کثرت سے جمعے والے دن درود پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ اور مواقع ہیں، جیسے دعا کے بارے میں وہی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، حسن درجے کی روایت ہے، یہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجر لک من صلاتی، کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجوں، مطلب اپنی دعا میں درود کا حصہ کتنا رکھوں اور دعا کا حصہ کتنا رکھوں، کتنا درود بھیجوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت قلت الربع، یعنی کہ آپ نبی نے فرمایا جو تم چاہو، جتنا تم چاہو پڑھو درود. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ربع، 1/4 اگر میں درود پڑھوں. تو نبی نے فرمایا قال ما شئت، تمہاری مرضی ہے، تم جس طرح چاہو. فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. قلت فالنصف، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا حصہ درود پڑھوں اور آدھا حصہ دعا مانگوں. نبی نے فرمایا ما شئت، مرضی ہے تمہاری، جو تم چاہو. فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قلت فالثلثین، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں 2/3 پڑھوں، یعنی کہ 2/3 درود پڑھوں اور ایک حصہ جو ہے اس کا دعا مانگوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تو جو تمہاری مرضی تم اس طرح کرو، جو تم چاہو اتنا درود پڑھو، اگر تم زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قلت اجر لک صلاتی کلیھا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری کی پوری دعا میں سے درود پڑھوں گا. قال، نبی فرماتے ہیں اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے کہ تم اپنے دعا کا پورا حصہ درود کو دو گے تو یہ تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معافی کا ذریعہ بنے گا. تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن درود کون سا؟ درود وہ پڑھنا چاہیے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. درود کے الفاظ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، ٹھیک ہے. جو احادیث میں الفاظ آتے ہیں اور ان کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ سب سے افضل درود بھی ہے، اور انہی درود کو جو ہے اپنا ذکر کا حصہ بنانا چاہیے. باقی جو درود ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس جا کے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ اگر وہ پڑھے گا تو وہی پڑھے گا جس میں اللہم یا ربنا کے الفاظ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے کو نبی علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.